ابتدا ہے اس کے نام سے جو ہر ابتدا سے پہلے ہے اور اس کی کوئی ابتدا نہیں، اور وہ جو ہر انتہا کے بعد ہے اور اس کی کوئی انتہا نہیں۔ کسی اور زمانے کے خواب میں خوش آمدید۔ ہمارا گفتگو کا سلسلہ تصوف کے حوالے سے مختلف سلسلوں کو ہم زیر بحث لاتے ہوئے اب سلسلہ قادریہ تک آن پہنچے ہیں، اور سلسلہ قادریہ کے اس حوالے سے جو مختلف جہات ہیں ان کو زیر بحث لا رہے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہمارے ادا سائیں ظفر اللہ خان صاحب تشریف فرمائیں۔ خوش آمدید پروگرام میں۔ یہ فرمائیے کہ سلسلہ قادریہ کے حوالے سے ہم ابتدائی ایک گفتگو اس سے پہلے کر چکے ہیں۔ خود حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی شخصیت کے حوالے سے بہت سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں، جو کہ اس سلسلے کو سمجھنا چاہتے ہیں، اور یہ کہ ذاتی زندگی کیسی تھی، رہن سہن کیسا تھا، کس طرح کی شخصیت تھی آپ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہماری مسلمانوں کی صوفیانہ تاریخ میں عوامی سطح پر جن لوگوں نے سب سے زیادہ اثر ڈالا ہے، حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان میں سے ایک ہیں۔ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کے فلسفیانہ تصوف پر سب سے زیادہ اثر ابن عربی کا ہے، اسی طریقے سے آپ بتا سکتے ہیں کہ للہیت اور توحید میں سب سے بڑا اثر باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ تبتع بالشریعت کے زور دینا اور ہوش میں رہنا، شریعت و طریقت کو ملانا، اس میں امام حضرت ابو القاسم جنید بغدادی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہر اللہ والے کی اپنی ایک شناخت ہے۔ عوامی سطح پر جتنی پذیرائی سیدنا عبد القادر جیلانی کو ملی، شاید کسی کو نہیں ملی۔ ان میں ان کی شخصیت کے بارے میں اس لیے جاننا لوگوں کا سوال فطری بنتا ہے۔ اچھا، ایک تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ آپ اس طرح کے صوفی نہیں تھے اپنی زندگی میں جیسا کہ ہم تصور کرتے ہیں۔ آج جو ایک صوفی کا تصور ہمارے ذہنوں میں بن چکا ہے، ہم نے یہ بنا رکھا ہے کہ بندہ آئے گا ہمارے سامنے، لمبے سے بال ہوں گے، پریشان حال ہوگا، پھٹا پرانا کرتا پہنا ہوگا، ہاتھ میں لمبا سا ڈنڈا ہوگا، گلے میں کوئی موتیوں کی کچھ چیزیں ہوں گی، اگر شیعہ روایت ہے تو 2-4 کنگن ہوں گے، یہ چیزیں ہوں گی، انگوٹھیاں پہنی ہوں گی، تو یہ ہم سمجھیں گے کہ اللہ والا ہے۔ یہ ساری باتیں میں اس پہ اعتراض نہیں کر رہا، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہماری عمومی تصور یہ ہے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بالکل ہی الٹ تھے۔ تو یہ صوفیوں کی جو عمومی میتھولوجیکل شکل ہے نا، اس میں وہ نہیں بیٹھتے تھے۔ آپ بہت خوبصورت انسان تھے، بہت صاف ستھرے رہتے تھے، بن ٹھن کے نہیں رہتے ایسے۔ امیر آدمی تھے، کاروبار کرتے تھے، چندے نہیں لیتے تھے مریدوں سے، تو اپنا بزنس کرتے تھے۔ عالم تھے چونکہ، اس لیے وہ ان صحابہ کرام کی اتباع کرتے تھے جو صحابہ کرام مالی لحاظ سے آگے تھے۔ مثلا سیدنا عثمان غنی، عبد الرحمن بن عوف، یہ صحابہ کرام ہمارے ہیں نا جن کی زندگی بڑی خوشحال تھی، بالکل ایسے۔ سعد بن وقاص، عمرو بن العاص، تو یہ ان کے نقش قدم پہ چلتے تھے، اور سلمان فارسی، ابو ہریرہ اور ابو ذر کے نقش قدم پہ نہیں چلتے تھے۔ اپنا ایک انداز ہے، مقام تھا ان کا۔ بالکل۔ بہت شاندار گھر میں رہتے تھے، بہت شاندار لباس پہنتے تھے، شاندار کاروبار کرتے تھے، اور آپ نے اپنے زمانے کی روایات کے مطابق بہت ساری شادی فرمائیں۔ اپنی خواتین کو الگ الگ گھر رکھے دیے ہوئے تھے، اسلام کے نام پر کسی ایک گھر میں ان کو رکھ کے ان کو تنگ نہیں کرتے تھے۔ تو وہ دین شریعت کی روح کے مطابق ہر ایک کو الگ گھر دیا ہوا تھا۔ ہاں، اور ماشاءاللہ اگر تاریخی روایتیں ٹھیک ہیں تو حضرت کی اولاد کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ کم و بیش 50 تھی۔ اچھا، ہاں جی، متعین ہے، کتابوں نے 48-49 تو میں نے پڑھ رکھا ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ تاریخی لوگوں کے بارے میں اس طرح کی واقعات میں بعض اوقات ہم تیقن سے نہیں کہہ سکتے، تاریخی باتیں ہیں نا، لیکن البتہ کثیر العیال تھے، صحیح، اور سواری گھوڑے بہت اچھے رکھتے تھے، سفر زیادہ نہیں کرتے تھے، کھانا شاندار کھاتے تھے،
دعوتیں بہت اچھی کرتے تھے، مریدوں کو اچھا کھانا، مرید تو اس طرح کے تھے نہیں، بعد میں شاید ہم اس پہ آئیں گے، لیکن اپنے متعلقین کی خدمت کرتے تھے، اور اچھا دسترخوان، یہ دال شال نہیں کھلاتے تھے ابھی آپ جاؤ نا کسی خانقاہ پہ تو آپ کو دال ہی ملتی ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ ملنی چاہیے، لیکن حضرت کا دسترخوان جو ہے نا وہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ بڑا وسیع تھا اور امیرانہ تھا، اور حضرت اپنے کاروبار سے کرتے تھے۔ اچھا، دو باتیں، ایک تو آپ نے ہلکا سا اشارہ کر بھی دیا اس کے اوپر، لیکن میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی اس کی وضاحت درکار ہے۔ آپ نے کہا کہ مرید آپ نے ذکر کیا، اور پھر آپ نے کہا کہ اس طرح سے مرید، مجھے یہ تھوڑا سا سمجھا دیں کہ پیری اور مریدی کا جو آج ہمارے ہاں تصور ہے وہ حضرت کے زمانے میں آیا تھا نہیں تھا؟ خود آپ کا اپنا طریقہ کار کیا تھا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے تصوف کی 3 بتائے ہیں پیریڈز۔ پہلی دوسری صدی کے تصوف میں پیری مریدی بالکل نہیں تھی، جو آج کل کی بیعت بالکل نہیں تھی۔ دوسرے تصوف میں ہم نے بتایا کہ وہ خانقاہیں بننا شروع ہو گئی، مدارس، بیعت نہیں کرتے تھے، ایک بندے کے 10 شیخ ہوتے تھے۔ تیسرا جو فیز ہے نا تصوف کا، جو 4تھی صدی میں ہمارے ہاں آ رہا ہے ہجری میں، اور اس میں یہ باقاعدہ خانقاہ بیٹھ کے شیوخ بیٹھ گئے اور لوگوں نے آ کے آپ کے ساتھ ملنا شروع کیا۔ سادہ لفظوں میں مثال دوں، ہمارے جو لاہور میں بہت بڑے عظیم صوفی شاعر ہیں، صوفی عالم گزرے ہیں، اگرچہ بظاہر کسی سلسلے میں نہیں آتے، لیکن بہت بڑا نام ہے سید عثمان علی حجویری داتا صاحب جی نے، داتا صاحب۔ جی، حضرت نے اپنی کتابوں میں 5 استاد لکھے ہیں۔ حضرت کے 2 جو پہلے شیخ فوت ہو گئے، ابو الختلی جو تھے، دوسرے جو شیخ ہے آپ کے ابو حسن گرگانی، میں ان کی قبر پہ گیا ہوں ایران میں، وہ حالانکہ گرگان میں ہی ہے یا کہیں نہیں، وہ ان کی مزار شریف جو ہے نا، گرگان تو مشہد کے نارتھ میں ہے نا، شمال میں، یہ مشہد شریف کے بالکل جنوب میں تربت حیدریہ، تربت حیدریہ ہے، اس بالکل سے بالکل جنوب میں 5-6 وہ ہے کلومیٹر پہ۔ ٹھیک۔ اچھا، کمال کی بات یہ ہے، پاکستانیوں کے لیے ذرا ایک دلچسپی کی بات ہوگی، اس مزار کی جو گدی نشین ہے وہ خاتون ہے۔ اچھا، ہاں جی، میں نے ان سے ملاقات کی ہے۔ وہاں عربوں میں عام بات ہے، ایران میں بھی ہو جاتا ہے، ہمارے یہاں ذرا عورت کو ایک طرف کرتے ہیں، وہ میں نے ٹورسٹ میں بھی دیکھا ہے، جو گدی پہ خواتون بیٹھی ہوتی باقاعدہ۔ امامت کی حد تک بھی اب تو بعض لوگ، ہاں، بہرحال وہ یہ ہے کہ وہ ادھر کے ہیں، اور دوسرے عثمان مغربی نیشا پور میں ہیں، تو انہوں نے 5 شیخ لکھے ہیں، تو یہ تصور تھا نہیں، لیکن حضرت کے زمانے میں یہ شروع تو ہو گیا تھا، لیکن یہ مغربی مفکرین اور محققین وہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ نے زندگی میں کسی ایک آدمی کی بیعت نہیں کی، لی نہیں، بیعت نہیں لیتے تھے، رواج نہیں تھا، خود بھی کہیں نہیں کی، آپ کا مزاج تھا یہ عالمانہ، آپ خطیب وائز تھے، شہرت بھی یہی تھی، شہرت یہی تھی، لوگوں کے دل گرماتے تھے، مسلمان کرتے تھے، وہ ایک لوگوں کو اسلام میں ضرور لاتے تھے اللہ کی طرف، لیکن باقاعدہ بہت ڈھونڈ ڈھانڈ کے بھی لوگ نا ان کے خلفاء نہیں نکال سکے۔ اچھا، ایون ان کا بیٹے سید عبدالرزاق وغیرہ جو ہے، تو ان کی یہ جو مطلب آپ روایتی معنی میں کہیں گے، ان کے شاگرد تو ہزاروں تھے، اچھا، اور اس میں صوفیاء بھی تھے، بڑے بڑے علماء بھی تھے، سلسلہ انہوں نے چلایا نا آگے، لیکن اس سینس میں جیسا کہ آج میں بیٹھ جاؤں اور میرے پاس لوگ ہیں اور میں بیعت لوں، حضرت عبدالقادر جیلانی کا یہ انداز نہیں تھا، بلکہ اس زمانے کے جتنے بھی تصوف کے اندر غلط رسومات آئی تھی، آپ ان کے قاطع کی حیثیت سے مشہور تھے، اس لیے آپ کو محی الدین کہا جاتا ہے۔ اچھا، خانقاہیں تو تھی نا اس وقت؟ خانقاہیں تھی، حضرت کی کوئی خانقاہ نہیں تھی، اچھا، ان کی اپنی کوئی آپ کا مدرسہ تھا، اچھا، بس، اور آپ کا علم مشہورت جو ہے وہ ایک وہ مدرسے آپ عالم نے کی بالکل تھی، اشارہ فرما دیا، لیکن گفتگو وہ صوفیانہ ضرور کرتے تھے، پڑھاتے تھے جو انر علوم آپ نے کہا کہ ایک لیکن آپ عمومی اور یہ کہیں خصوصی کہ گفتگو اور وہ فرمایا کرتے باقی کہ خانقاہ بنا کے، جیسے نیشا پور میں خانقاہیں تھیں، شیراز میں بن چکی تھی، آبادان میں بن چکی تھیں، مصر میں بن چکی تھیں، فلسطین میں جو سب سے پہلے خانقاہ بنی ہاشم کی، آپ کی کوئی خانقاہ نہیں ہے تاریخی اچھا، تو طور پر۔ پھر تربیت کا طریقہ کار کیا تھا پھر؟ اگر چونکہ ہمارے ہاں تو پیر مرید کا جو تعلق ہے وہ اسی لیے قائم کیا جاتا ہے کہ اس کی زیر نگرانی وہ اپنی روحانی تربیت حاصل کرے گا، تو آپ کیا حضرت کا جو تربیت کا جو نظام تھا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بہت زیادہ سخت گیر نہیں تھا، اور یہ سلسلہ پورا ایسا ہے،
ہم ابھی بعد میں آتے ہیں. اچھا. ہاں اس سلسلے پہ حضرت کی نظام تربیت کے اثرات ہیں. جیسے آپ نقش بندیوں کو نا آپ کو ایک متعین کام ملتا ہے کہ وہ یہ کرو گے تو آپ نقش بندی راستے پہ چلو گے، لیکن ان کے ہاں نہیں ہے. آپ بنیادی طور پر تو قرآن مجید کی سے واز فرماتے تھے. اللہ کی محبت، آخرت کا خوف، تقوی، قرآن مجید کے جو موضوعات ہیں آپ قرآن مجید سے ان کی بات کرتے تھے. صوفیانہ جو کیفیات ہم بیان کرتے ہیں نا کہ صوفی توحید یہ ہے اور وہ نہیں کرتے تھے. آپ خالص کلاسیکل سینس میں لوگوں کو قرآن سے تذکیر کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے تذکیر کرتے تھے، صحابہ کرام کی زندگی سے تعریف کرتے تھے. آپ کی کتابوں میں کوئی قصہ کہانی نہیں ملے گا، قطعاً نہیں. وہ بالکل ایک کلاسک سطح کے کلاسک عالم تھے. چونکہ ہم عرض کر چکے ہیں نا کہ وہ تو بالکل حنبلی تھے اور شافعی مزاج کے تھے. وہاں تو ویسے ہی تھوڑا آپ کو پتا نا سختگیری کا ایک ایلیمنٹ پایا جاتا ہے. ایک تو آپ تذکیر بالقرآن کرتے تھے، اصلاح بالقرآن کرتے تھے، اصلاح بالحدیث شریف کرتے تھے. دوسرا صاحب ذرا اللہ کے اسماء بہت بیان کرتے تھے، اللہ کی شان بیان کرتے تھے. تو اچھا آپ کے ہاں چلہ کا کانسیپٹ نہیں ہے، آپ کے ہاں خلوت میں بیٹھنے کا تصور نہیں ہے، آپ کے ہاں جو غیر معمولی مجاہدات کرائے جاتے ہیں نا صوفیاء کے ہاں، مطلب ایک ٹانگ پہ بعض بزرگوں نے کہا کھڑے رہو، اتنی ہزار نمازیں پڑھو. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں آپ کو یہ نہیں ملے گا. آپ بالکل کہہ سکتے ہیں کہ علم دین کو، طریقت کو اور دنیا کے کاروبار کو یہ سلسلہ اکٹھا کرتا ہے. آج بھی دیکھیں نا ان کے گدی نشین جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کی زندگی آپ دیکھیں تو آپ کو نارمل اچھی لگے گی. جی بالکل. تو یہ تھوڑا اس طرح کے صوفیانہ مزاج تھا برقرار. اور آپ کہہ سکتے ہیں، اگر مجھے اجازت دیں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ علمی طریقے سے اپنے ذاتی کردار کے فیض سے یہ لوگوں کی روحانی تربیت کرتے تھے. طریقہ ان کا جو ٹول تھا، انسٹرومنٹ تھا، وہ صرف اور صرف دو تھے، قرآن و سنت. کسی اور کو یہ خاطر میں لاتے ہی نہیں تھے اور کہتے بھی تھے. مطلب ان سے جو منسوب شطیحات ہیں لیکن اس میں کچھ حقیقت بھی ہے. تو آپ اپنے زمانے کی آگے علماء کے اوپر ڈسٹنکشن کرنے کے لیے ہم تو ان کی تعبیر کرتے تو وہ فرماتے تھے کہ میرا ذرا ڈیفرنٹ ہے اور میں ذرا مطلب جو قول ہے نا ان کا کہ میرا تمام اولیاء کی گردن پہ قدم ہے، وہ سمبالیکل ہے. ٹھیک ہے. اس کی مستند قول میں نے تو کہا ہے تو ہم تو اس کو اثر نہیں سمجھتے، اور اگر ہے تو شطیات میں سے ہے، تصور کی الگ چیز ہے، کبھی آئیں گے. لیکن اس کا معنی جو میں لیتا ہوں نا وہ یہی ہے کہ بھائی میں وہ صوفیاء کے وہ کام نہیں کرتا جو آپ نے بنا رکھے ہیں. ٹھیک. اس ہاں میں رسمی اور میں نہیں کرتا. میں عالمانہ اور روایتی صوفی نہیں ہوں، میں عالمانہ اور ایک اور طرح کا صوفی ہوں جو انہوں نے ثابت کر کے دکھایا اور اپنے اثرات چھوڑے آج تک. اچھا آپ نے کہا کہ آپ کی نہ تو اس طرح سے کوئی خانقاہ تھی اور نہ ہی جو پیری مریدی کا ہمارے ذہن میں کم از کم تصور ہے اس طرح سے، تو پھر یہ سلسلہ پھیلا کیسے؟ آپ کے علماء شاگرد تھے. کوئی آپ کہیں کہ آپ کی روایت علماء سے آئی ہے، علماء جو آپ کے مدرسے میں پڑھتے تھے یا جو باہر سے پڑھ کے آئے اور آپ کے مدرسے خانقاہ میں مدرسہ جو ہے اس پہ رہتے تھے. صاحب وہ بڑا ایک ادارہ بن گیا تھا اور وسائل بہت تھے آپ کے پاس، لوگ بھی رہتے ہوں گے، وقف اس زمانے میں شروع ہو گئے تھے اور آپ کے اپنے وسائل بھی بہت تھے، بہت امیر آدمی تھے آپ، کاروبار کرتے تھے. اور اس میں جو آپ کے شاگرد حضرات ہیں نا وہ پھر مختلف علاقوں میں گئے. چونکہ آپ کا نظام تربیت متعین نہیں تھا، چونکہ آپ نے اپنی خلافت باقاعدہ کسی کو نہیں دی، اس لیے یہ سلسلہ آگے اس شکل میں بڑا ہی نہیں ہے. یہ سلسلہ بڑا ڈسپرس ہے، غیر منظم تو میں نہیں کہنا چاہتا لیکن غیر متعین ہے. آپ کو نقش بندی قادری مل جائیں گے جو دونوں نے ملا رکھا ہے، ٹھیک ہے، نقش بندی قادری چشتی مل جائیں گے آپ کو. یہ ہمارے جو اسلام آباد میں گولہ شریف والے ہیں یہ بیسیکلی تو چشتی ہیں لیکن آپ کے اوپر بہت اثرات ہیں. اسی طریقے سے آپ کو سب سے زیادہ اگر آپ کو کوئی برانچیں ملتی ہے نا کسی سلسلے کی اور ڈیفرنٹ مکاتب جس کو کہتے ہیں نا مکتب فکر یا آپ کہتے ہیں نا مذہب پرانی زبان میں، جی جی کہ مسلک سکول کے معنی میں آپ کو قادریوں میں ملتے ہیں. اور وہ اس کی وجہ یہی تھی کہ چونکہ آپ کا منظم طریقہ نہیں تھا کہ یہ کرنا ہے، یہ اذکار ہیں، انہیں آپ نہیں کرتے، اس لیے وہ آپ کے شاگرد جو تھے
انہوں نے اپنے حساب سے، علاقے کے حساب سے، ماحول کے حساب سے نظام تربیت بنا لیا تھا. صحیح. اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ان کو ڈائیورسٹی ملی، ان کو فائدہ یہ ہوا کہ حالات کے مطابق شیوخ کو تبدیلی کا موقع مل گیا، اور پھر ان کے علماء گئے مختلف دنوں میں. ہمارے ہاں جو عوام الناس کے لیے زیادہ دلچسپی کی بات ہوگی، ویسے تو ہم دیکھو تاریخ میں کوئی متعین بات نہیں کر سکتے کسی چیز کے بارے میں، کسی بزرگ نے آیا ہو سکتا ہے پہلے متعارف کرا دیا ہو، لیکن ہم عمومی چونکہ بات کرتے ہیں تو ہندوستان میں جو سب سے بڑا ایک بزرگ میرے علم کے مطابق ہے جس نے سلسلے کو آگے بڑھایا، وہ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ. سلطان یہ جو ہمارے جنگ شریف میں رہتے ہیں، گڑھ میں راجہ، گڑھ، 17ویں صدی کے 1600 کچھ میں. اچھا آپ بھی عمومی، یہ پرانے میں آپ بھی بتاؤں عمومی روایات کے برعکس آپ بہت بڑے عالم تھے، عربی کے اور فارسی کے. بالکل ایسے. آپ کی شاعری فارسی میں بھی ہے، کچھ عربی میں بھی ہے، عربی میں بھی، اور پنجابی میں سرائکی میں تو ہے ہی ہے. ہم تو ان کو جانتے ہیں نا سرائکی شاعری کے مقامی زبانوں کے مقامی بہت بڑا نام، اور بہت بڑا پوٹنٹ نام ہے صوفیانہ شاعری میں. مطلب میں اپنے والد صاحب سے سن کے، میں سلطان بہو کیونکہ ہمارے گھر کے ساتھ ان کا علاقہ نا، ہم ہمسائے ہیں ان کے، ہم انہی کی شاعری میں پڑے بڑے ہیں. توحید کے بڑے خوبصورت انداز سے پڑھنے کی ایک روایت ہے، تو یہ بہت فوک لور میں. میرا مقصد یہ ہے کہ جو عوام الناس میں ہندوستان میں یہ سلسلہ پاکستان میں آیا اس زمانے میں، تو میری ذاتی رائے میں سب سے بڑا کریڈٹ جو ہے یہ ہمارے حضرت سلطان بہو کو ہے، اور انہوں نے اس کو پھیلایا. اس کے بعد یہ جنگ، اس کے جہلم وغیرہ کے علاقے میں، یہ سیالکوٹ وغیرہ کے علاقے میں کچھ شیوخ آ گئے جن کی وجہ سے اثر پھیلا. دور ہندوستان کے ڈیپر میں نا آئے لوگ، لیکن مجھ سے کوئی کہیں کہ کوئی بہت بڑی اس طرح کی، مطلب لاہور میں میاں میر صاحب کے بارے میں لوگ کہتے ہیں، اور آپ کہیں گے کوئی بہت بڑی کوئی زوردار شخصیت آئی ہوئی ہے سلسلے کی، جیسے باقی باللہ نقشبندیوں میں آ گئے، جیسے معین الدین چشتی چشتیوں کے لیے یہاں آ گئے، یہ تو ہم بتا چکے ہیں نا، چشتیوں کے بانی نہیں ہے، یہ بعد میں آئے ہیں. یا بہاؤالدین زکریا ملتانی حضرت سہروردیوں میں آ گئے. اس طرح کی کوئی بڑی شخصیت ان کی اس علاقے میں نہیں ہے اس طرح کی، لیکن علماء آئے مختلف علاقوں میں اور مختلف انہوں نے سلسلہ پھیلایا. زیادہ اثر جو ہے نا اس کا وہ گیا ہے عرب ورلڈ میں. اور اچھا دوسری بات یہ کہ یہ جو داغستان اور چچنیاں ہیں، اچھا بعد میں تو نقشبندی غالب آ گیا نا اس وقت، لیکن یہاں قادریہ گیا، بعد میں نقشبندیوں کا غلبہ ہو گیا، کچھ مل گئے اس وقت تو زیادہ. اچھا نارتھ افریقہ میں قادریہ، عراق میں، اس پورے علاقے میں یہ لوگ آئے، ہر ایک نے اپنی شناخت بنائی، میرا یہ طریقہ ہے، میرا اس لیے اس کا سلسلہ متعین نہ پیچھے ہے، جیسے میں نے عرض کیا تھا آپ کا سلسلہ حضرت عبدالقادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پیچھے بھی کئی واسطوں سے جاتا ہے حضور تک. ٹھیک، ایک میں نے بتایا ائمہ کا طریقہ ہے، ائمہ جو اہل بیت ہیں، ایک اور طریقہ ہے، آگے بھی ایسے طریقے ہیں آپ کے، ہر آدمی اپنا طریقہ لیتا ہے. جیسے نقشبندی سختی کرتے ہیں نا، وہ نہیں آنے دے درمیان میں کسی کو. آپ کا سلسلہ بہت کھلا ڈلا ہے. اچھا تو پھر ایسے میں یہ سلسلہ جب مختلف علاقوں میں گیا اور ہم نے پھر اس کو اس شناخت کے ساتھ پہچانا یہ قادریہ ہے، تو وہ کیسے متعین ہوا کہ پھر یہ قادری ہے؟ میری ذاتی رائے میں تو بس صرف کلیم ہے، آپ کہہ دیتے ہیں کہ میں قادری ہوں بس. اچھا، اور دوسرا ہے کہ آپ زیادہ حضرت عبدالقادر جیلانی کی کتابیں پڑھا لیں گے، آپ عالمانہ تھوڑا ٹچ رکھیں گے اپنے اندر. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی شناخت بن گئی 11ویں شریف. جی ہاں، وہ ایک رسم بن گئی نا. ایسے اس نے جیسے شیعہ روایت کو عاشورہ آگے لے گئی نا، اس کو اس نے ری انیکٹمنٹ کیا اور آگے لے گئے. حضرت کا جو سلسلہ شریف بہت ہی آپ کو پاپولر لیول پر، میں آپ کو بتاؤں ہمارے ملتان میں چشتی ہوں، نقشبندی ہوں، کوئی ہو، وہ 11ویں ضرور کرتا ہے. بلکہ آپ کو بعض اوقات اسی نام سے پہچانا جاتا ہے، 11ویں والے پیر کہا جاتا ہے. اب یہ ان کی روایت بن گئی کہ آپ نے ہر مہینے کی چاند کی 11ویں تاریخ کو آپ نے کوئی ایک ذکر کی محفل کرنی ہے. ہوتا کیا ہے؟ اور خیرات کرنی ہے. یہ اچھی بات ہے، خیرات کرتے ہیں، ذکر کی محفل. ہم دیکھو نا ہر چیز کو مثبت معنی میں لیتے ہیں. ایک روایت ہے ہماری بڑی شاندار، اور اس وجہ سے وہ اتنے پاپولر ہوئے، اتنے پاپولر ہیں کامن مین کے ہاں. اور آپ کے بارے میں جو لوگوں کے بارے میں آپ دعا کرتے تھے، آپ بہت بڑے مستجاب دعا تھے، دعائیں آپ کی قبول بہت ہوتی تھی. بلکہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، مجھے اگر یاد نہیں آتا، مجھے شک پڑتا ہے کہ غالباً ابن جوزی جیسے عالم نے اچھا لکھا ان کے بارے میں کہ ہوا رجل زندیق.
اچھا کہ یہ کافر زندیق ہے، بے دین ہے، یا کوئی اور عالم تھے اس مطلب اس زمانے طرح میں. کے الفاظ جو ہیں. ہاں چونکہ سخت بہت تھے نا یہ. اچھا لیکن کمال دیکھیں آپ، جب انتقال ہوا حضرت کا تو وہ بزرگ آ گئے. وہی خود آگے. ہاں وہ کہنے لگے میں نے جنازہ پڑھانا ہے. وہ بزرگ بہت بڑے تھے، عالم بہت بڑے تھے اپنے زمانے. ان لوگوں نے کہا بھئی آپ تو کل تک اس کو زندیق، مطلب زندیق کا مطلب ہمارے لفظوں میں گمراہ یا اس طرح کا لیکن سخت لفظ ہے. سخت لفظ. سخت لفظ. ہاں میں ترجمہ کر رہا ہوں، زندیق عام لوگ کافر کے معنی میں لیتے ہیں، ہماری روایت میں بعض اوقات کافر کے معنی میں نہیں لیا جاتا. ہاں اگر ٹیکنیکل ٹرمز میں جائیں گے تو ظاہر فرق ہے. فرق ہے. تو وہ مراد ان کی یہ تھی کہ یہ پٹھی سی عجیب سی باتیں کرتا ہے، یہ مراد تھی. لیکن یہ واقعی میں بڑی عبرت ہے. آگے فرمایا میں جنازہ پڑھاؤں گا. تو لوگوں نے غصہ کا اظہار کیا، جو ان کے متعلقین تھے. بہت بڑا جنازہ تھا، بہت بڑا جنازہ تھا، اپنے زمانے کے امام تھے نا جی وہ. تو اس نے فرمایا دیکھو بات سنو، میں اس کی اتنی کرامات تھی، اتنے مستجاب دعا تھے کہ مجھے خطرہ پڑ گیا تھا کہ لوگ اس کو خدا سمجھ لیں گے. میں اس کا دماغ ٹھیک کرنے کے لیے، میں ان کو لوگوں کی نگاہ میں بیلنس کرنے کے لیے اس کو زندگی کہتا تھا. یہ پیار کا ایک لفظ تھا، میرا توجہ دلانے کا لفظ تھا کہ کہیں گمراہی کا باعث نہ ہو جائے. آپ کسی اپنے پیارے بچے کو یا کسی دوست کو نہیں کہتے یار بندہ بن. اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ بندر ہے، مراد یہ ہوتا ہے کہ محتاط ہو. ایسے. اور آپ نے جنازہ پڑھایا اس کا. اچھا، اور اثرات بھی کہتے ہیں جو شخص ملتا تھا اس کے اوپر فوری اثر ہوتا تھا. آپ کا اللہ والا ہوتا کیا ہے؟ اللہ والا کی ایک ہی شناخت ہے کہ جو ان سے ملے وہ اللہ کی طرف چلا جائے. بس اللہ والے کی کیا شناخت ہے؟ ایک ہی شناخت ہے. آپ اس کی صحبت میں آئیں، دنیا سے آپ دور ہو جائیں، عہدے سے، تخت سے دور ہو جائیں، اللہ کے نبی سے قریب ہو جائیں، آخر سے قریب ہو جائیں. صاحب زیرے وہ دونوں لحاظ سے بہت بڑے تھے نا، علم کی بھی، کیونکہ موسٹلی صوفی پتہ عالم نہیں ہوتے، یہ عالم بہت تھے. اور اللہ سے تعلق ان کا 25 سال آپ نے مجاہدے کیے، عبادات کی، تو آپ کے پر روحانی اثرات غیر معمولی تھے اور آج تک ہیں. جو بھی اس سلسلے سے جڑتا ہے اس کے اوپر آپ کو اثرات بھی ہوتے ہیں. آپ کامن مین کو دیکھو نا، یار یہ والا پیر کیوں کہتا ہے اس کو، حالانکہ وہ جانتا نہیں ہے، ان کی یاد مناتا ہے. یہ اثر ہی ہے نا پاپولر لیول پر. غالباً کسی شیخ کا اتنا اثر نہیں ہے. میں کسی کے خلاف بات نہیں کر رہا، سارے ہمارے بڑے ہیں. پاپولر لیول پر اگر آپ گاؤں میں چلے جائیں، جو آپ کو قصے کہانیاں ملیں گی، چیزیں ملیں گی، وہ آپ کو جیلانی صاحب کی ملتی ہے. اچھا، یہ جو جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ آپ توحید کے اوپر بہت سختی سے کاربند تھے اور اس کا پرچار کرتے تھے، اور اس پہ کوئی کمپیریزن نہیں تھا، بہت کوئی کمپرومائز نہیں تھا. بہت ہی مختصراً اگر آپ ایک آدھ جملے میں یہ بات کرنا چاہیں تو ہم پروگرام کو نہیں بالکل صحیح ہے. میں آپ کو کہتا ہوں کہ وہ علمی توحید کی غالباً تصوف میں روایت کے سب سے بڑے آدمی ہیں. جیسے عرفانی توحید میں میری ذاتی رائے میں حضرت بایزید کا کوئی مقابلہ نہیں. وہ آپ کو اٹھا کر خدا کے سامنے یوں کھڑا کر دیتے ہیں، وہ اس سے کم نہیں کرتے. حضرت قادر جیلانی ایک علمی جلال کے ساتھ آپ کو خدا کی اطاعت میں اور خدا کی جو گلے کا وہ یوک ہے نا، وہ جو ہے وہ آپ کے گلے میں ڈال دیتے. ظفر اللہ خان صاحب، بے انتہا شکریہ. اگلے پروگرام میں ہم ایک اور سلسلے کے ساتھ حاضر ہوں گے. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا اور اگلے پروگرام میں ہم ایک اور سلسلے کا تعارف آپ کے سامنے رکھیں گے. تب تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.